بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین و ناظرین، اس وقت ہم گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول مانا والا 203 آرمی شیخبر روڈ فیصل آباد میں موجود ہیں اور جناب سید محمد اکرم گیلانی کی ریٹائرمنٹ کا موقع ہے. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اپنی سروس مکمل کرنے کے بعد. اپنی عمر مبارک 60 سال مکمل ہونے پر آج یہ ریٹائر ہو رہے ہیں. انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں. جناب سید محمد اکرم گیلانی سے میرا رابطہ اس وقت ہوا جب میں نے ایف ایس سی کے بعد بی اے کرنا شروع کیا. تو اس وقت میں پروفیسر قمر قادری صاحب سے ملا. وہ گورنمنٹ کالج سمن آباد میں ہوتے تھے اور شعبہ انگریزی میں تھے. میں نے ان کو بتایا کہ میں بی اے کے بعد ایم اے انگلش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے بتایا کہ میرے ایک شاگرد ہیں وہ بھی ایم اے انگلش کریں گے اور وہ آپ کے ساتھ ہی کریں گے. میں نے کہا میں نے تو بجاج یونیورسٹی میں کرنا لاہور. انہوں نے بتایا کہ وہ بھی وہیں کریں گے. میں نے کہا یہ تو پھر بہت خوشی کی بات ہے. انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بی اے میں فرسٹ ڈویژن لی ہوئی ہے اور بہت اچھے نمبر لیے ہیں اور وہ یونیورسٹی کے علاوہ کہیں داخلہ نہیں لیں گے. تو پھر میں نے بھی کہا کہ میں بھی وہاں داخلہ لوں گا. کچھ دنوں بعد جب گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں داخلے شروع ہوئے تو وہاں میں نے بھی اپلائی کر دیا اور ایک اور شخصیت نے بھی وہاں اپلائی کیا. وہاں کلرکوں کی کھڑکی کے پاس میری ان سے ملاقات ہوئی اور مجھے پتہ چلا کہ یہی سید محمد اکرم ہیں اور یہ یہاں تو ویسے ہی شوقے ہی اپنے فارم جمع کرانے آئے ہیں لیکن انہوں نے داخلہ پنجاب یونیورسٹی لاہور میں لینا. تو اس کے بعد پھر اگلی ملاقات ہماری ان سے اس وقت ہوئی جب ہماری کلاسیں شروع ہوگی اور ڈپارٹمنٹ میں میرا رول نمبر 4 ہوتا تھا اور ان کا رول نمبر 8 تھا. تو اس وقت مجھے پتہ چلا کہ یہ ہمارے کلاس فیلو ہیں اور یونیورسٹی آف پنجاب میں ہماری ان کے ساتھ بہت سنہری یادیں وابستہ ہیں. سید محمد اکرم گیلانی نے وہاں اپنی انگلش پوئٹری کی انگلش بولنے کی دھاک بٹھائی اور تمام لوگ جو تھے وہ اس بات کے قائل ہوئے. پھر انہوں نے ان کو یہ بھی بتایا ان سب کو کہ میرے پاس تمام نوٹس ہیں اور یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا. پروفیسر قمر قادری نے اپنے لکھے ہوئے تمام نوٹس جو ٹائپ کیے ہوئے تھے اور ان دونوں شخصیات نے محنت سے ان کو ٹائپ کیا وہ ان کے پاس موجود تھے. اور وہ جو پوئٹری تھی جسے رومانٹک پوئٹری کہتے ہیں یا ماڈرن پوئٹری یا جو بھی تھی یا کلاسیکل وہ ہم نے بعد میں پڑھی لیکن سید محمد اکرم نے وہ پہلے ہی پڑھ لی ہوئی تھی پروفیسر قمر کے ایک ساتھ. تو آج انہوں نے ان کو یاد رکھا اپنے ریٹائرمنٹ میں ان کو یاد کیا ہے. میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. عیسیٰ صاحب آخر پہ آپ اپنے والدین کا بھی یاد فرمائیے ان کے بارے میں بات کیوں نہیں جی. الحمدللہ رب العالمین. والدین الحمدللہ ایک ریلیجس گھرانہ تھا. بچپن سے ہی میں جہاں میرے والدین جو ہیں وہ رات کو آرام فرماتے تھے تو اسی کمرے میں بھی لیٹتا تھا سوتا تھا. عشاء کی نماز کے بعد فوراً سو جاتے تھے اور تہجد کے وقت اٹھ جاتے تھے. والد صاحب بلند آواز میں قرآن پاک پڑھا کرتے تھے, وظائف پڑھتے تھے. تو اس عمر میں نیند بہت آتی بچوں کو. تو میں کبھی وہ جاگ اٹھتا تھا, کبھی پھر لیٹ جاتا تھا, سو جاتا تھا. لیکن اس کا یہ اثر پڑا کہ الحمدللہ اس وقت سے لے کے آج تک میرے اللہ کا یہ احسان, اس کی توفیق سے تہجد کے وقت اٹھنے کی عادت ہے میری. اگر رات کو میں 12-1 بجے بھی سویا ہوں تو میں نے 2:30-3 بجے 3:30 بجے میں اٹھ جاتا ہوں اور اس کے بعد الحمدللہ پھر وہی جیسے والد صاحب وظائف پڑھتے تھے, قرآن پاک پڑھتے تھے, اللہ کے حضور حاضری. تو یہ مجھے عادت پڑ گئی. والدہ محترمہ الحمدللہ رب العالمین اس موقع کے اوپر میں یہ لازمی کہوں گا کہ یہ واقعی بات درست ہے کہ دی ہینڈ دیٹ راکس دی کریڈل رولز دی ورلڈ. جو ہاتھ جھولا جھلاتا ہے وہی دنیا پہ حکومت کرتا ہے. میری والدہ محترمہ نے مجھے دینی لحاظ سے میری تربیت کی. والد صاحب جو ہیں ان کا بھی بڑا امپیکٹ تھا. بڑے سادہ انسان تھے, درویش سکھ تھے. بڑی خلقت ان کے پاس آتی ہوتی تھی اور بڑا فیض لے کے جایا کرتی تھی. تو والدہ کی بہت دعائیں تھیں. جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا والدہ سے میں نے دعا کرنی تو والدہ نے خوش ہو کے دعا جب میرے لیے کرنی تو میں نے آسمانوں کی طرف دیکھنا اور خدا سے کہنا میرے پاک پروردگار گواہ رہنا کہ میرے ماں باپ مجھ سے راضی ہیں. تو وہ یقین جانے ایک ایسی نورانی روشنی داخل ہوا کرتی تھی ایسے ایک حالے کی صورت میں ہمارے اوپر, اور اتنا سکون مجھے ملا کرتا تھا میں وہ بیان سے باہر ہے, میرے پاس الفاظ نہیں. پھر اللہ نے یوں کرم کیا میرے اوپر میری والدہ کی دعاؤں سے. میرے اس پروفیشن میں میری اسٹوڈنٹ نے مجھے عمرہ کروایا اور میری والدہ تھی, میرے بچے تھے, ہم نے اکٹھے عمرہ کیا. پھر اللہ نے موقع دیا ایک اور اسٹوڈنٹ نے مجھے پھر حج کروایا, اس کے ساتھ میری والدہ تھیں, میرے ماموں تھے. تو جب حج پہ گئے ہم لوگ تو مقام ملتزم پہ کھڑے ہو کر میں نے اللہ پاک کو مخاطب کیا, یا اللہ یہ تیرا گھر ہے, تو ہر چیز کا مالک ہے, میری جنت تو نے میری ماں کے قدموں میں رکھ دی ہے, تو اللہ تو اس جنت کا واسطہ میرے اوپر اپنی رحمتوں کا سایہ کر دے. اس کے بعد میں نے والدہ کو مخاطب کیا کہ ماں جی یہ اللہ کا گھر ہے, تو یہ جو جنت آپ کے قدموں کے نیچے ہے یہ مجھے عطا کر دیں. اللہ کے گھر میں
اعلان کر دیں کہ یہ اللہ آپ کو نصیب کرے. تو میری والدہ نے مجھے دعا دی. جب ہم لوگ پھر عرفات میں گئے ہیں اور منا میں آئے ہیں مزدلفہ میں, اللہ نے ادھر سارا کچھ دکھا دیا. اب وہ روحانی معاملات ہیں, میں یہاں پہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا. اللہ سب کو نصیب کرے, آمین. اللہ سب کو ایسی زیارتیں نصیب کرے, ایسے لمحات دے پاک پروردگار. سچی بات یہی ہے کہ میرے والدین کی دعائیں, میرے اساتذہ کی دعائیں, میرے کولیگز کی ویل وشز, میرے سینئرز کی, میں نے ہر جگہ محبتیں بانٹی اور محبتیں اکٹھی کی. الحمدللہ رب العالمین. بے شمار لوگوں کے دلوں میں زندہ ہوں, اور باقی دنیا میں چلتے ہوئے چھوٹی موٹی لوگوں میں جیلسی بھی ہوتی ہے, لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. میں کسی سے ناراض نہیں ہوں, سب سے خوش ہوں. اللہ سب کو معاف کرے, سب سے راضی ہو جائے, اور الحمدللہ اللہ سب کی جو ہے نا وہ خاتمہ بالایمان کرے, اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اللہ تعالیٰ جو اپنی پناہ میں رکھے. ہر قسم کی پریشانیوں, دکھوں, تکلیفوں, شیطانوں سے, بیماریوں سے اللہ محفوظ رکھے, وباؤں سے محفوظ رکھے, اور میرا ملک دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے والدین کے درجات کو بلند فرمائے, یہ میری دلی دعا ہے. اور اللہ سب پہ رحمتیں فرمائے, اور اللہ ہماری یہ جو چھوٹی موٹی کاوشیں ہیں ان کو قبول کرے. ہماری دنیا میں بھی ہمیں سرخرو کر دے, آخرت میں بھی سرخرو کر دے. اللہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی, ہر نعمت سے مالا مال کر دیا. پاک پروردگار نے 2 بیٹے دیے, ایک بیٹی دی. بیٹی پروفیسر ہے, یونیورسٹی میں پڑھا رہی ہے. دوسرا بیٹا جو اس نے آل پاکستان فرسٹ پوزیشن لی, اس نے کیمیکل انجینئرنگ میں. آگے نسٹ میں اس کا ایم فل میں ایڈمیشن ہو گیا, ادھر ہی اس کا اللہ تعالیٰ نے سلیکشن ہو گئی, اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو اب اسکالرشپ مل گیا, تو اب اس کی تیاری ہو رہی ہے. باہر پھر ملکوں میں PhD کے لیے کینیڈا جاتا ہے یا جرمنی جاتا ہے. چھوٹا جو ہے اس نے الحمدللہ رب العالمین میکینیکل انجینئرنگ کر لی, اور ان کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, اور سب دوستوں کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, ان کے گھروں میں خوشیاں دے, رحمتیں دے. خدا کا بڑا کرم ہے. یہاں پر میں اپنی جو شریکہ حیات ہیں ان کا نام لینا بھی, یہاں پہ ان کی خدمات کا جو ہے, ان کے تعاون کے بغیر میں بالکل کچھ نہیں کر سکتا تھا. انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے, ہاؤس وائف ہیں, اور بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اللہ نے میرے گھر کو جنت بنایا ہوا ہے. سچی بات یہ ہے کہ میرا باہر دل ہی نہیں لگتا. میں جو ہی اپنے ڈیوٹی سے, اپنے فرائض سے فارغ ہوتا ہوں, گھر کی طرف بھاگتا ہوں کہ بس میرا وقت اب گھر میں گزرے. تو یہ مختصر سا جو تعارف ہے یا میں نے ذکر کر دیا. باقی اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا دن دگنی رات دگنی ترقی دے, یہ آباد رہیں یہ ادارے, اور ہمارا ملک جو ہے وہ لیڈنگ نیشن آف دی ورلڈ بن جائے. پوری دنیا کی ساری قوموں کو کی رہنمائی کرنے والا میرا ملک بن جائے. اللہ سب بچوں کو کامیابی دے, سب اساتذہ کو تندرستی دے, اور وہ تندہی سے اپنے فرائض کو جو ہے نا وہ سر انجام دیں, اور اللہ اپنی رحمتوں میں لے لے, اور ہمیں ترقیاں اور خوشحالیاں, دنیا آخرت کی کامیابیاں, سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر پر ہمیں شفاعت دے دے, اور ہم جنت میں اکٹھے ہو جائیں. جزاک اللہ. شکریہ جناب سید محمد. نام لے پاکستان, نام لے اسلام. اپنی ریٹائرمنٹ پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اپنے میزبان ریاض احمد قادری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اب تصویر بنا رہے ہیں, تصویر بن جائے, فوٹو کی